دفعہ ہم نے جو ہے پاک کیا اس طریقے سے جس طریقے سے پاک کرنے کا حق ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے تم سے دور رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا دن، آج کا روز شب شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ غم کی تاریخ ہے، اور شیعان حیدر کرار جو ہے شہزادی کے غم کو، مصائب کو یاد کر کے غمگین ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے بیٹے دیے، لیکن جو ہے وہ نہ رہ سکے، اور نسل جو ہے شہزادی زہرا سے چلی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہادت سے چند لمحہ قبل شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس سے چند لمحہ قبل جو ہے وہ کاموں میں مصروف تھی، دیگر کام جو ہے، مثلاً جو ہے بچوں کے لیے کھانا آمادہ کرنا، لباس دھلنا، اور دیگر جو ہے ضروریات کو وہ جو ہے مصروف تھی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ایک پیغام ہے، اور شہزادی مصروف ہیں، اور مولا کائنات نے دیکھا، اور جب دیکھا تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ اے پیغمبر کی بیٹی، آپ جو ہے بیک وقت جو ہے آپ تین کاموں میں مصروف ہیں۔ تب جو ہے شہزادی نے کہا کہ اے ابو الحسن، ہم نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، اور بابا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ہم تمہارے جو ہے مشتاق ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سیرت ہے کہ یعنی شہزادی جو ہے یہ پیغام دے رہی ہیں کہ والدین کو جو ہے اپنے بچوں سے جو ہے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ یعنی تربیت کے سلسلے سے اگر جو ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے نا، مثلا بوڑھا ہو گیا کچھ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم جو ہے نا اتنا کرتا رہے کہ دعا دیتا رہے، تاکہ یہ ہو کہ وہ جو ہے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں ہے، وہ جو ہے دعائیں دیتا رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کے سلسلے میں جو یہ ہے کہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ فرماتے ہیں کہ بلغوا ثلاث سنہ اطفال یقول سب مرہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ جو ہے 3 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے، تو پھر اس کے سامنے جو ہے 7 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 7 مرتبہ کہو، اور اس کے بعد جو ہے اسے چھوڑ دو، ہے نا۔ ابھی یہ الگ چیز ہے، ایک موضوع بھی ہے نا، کہ کیوں جو ہے یہ فرمایا کہ 7 مرتبہ کہو اس کے سامنے جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسے چھوڑ دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے سلسلے سے جو ہے ایک تفصیل گفتگو بھی ہے، احادیث بھی ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے نا کہ جس طریقے سے انسان ایک بیج زمین پہ ڈالتا ہے تو پہلے جو ہے زمین کو ہموار کرتا ہے، اسی طریقے سے بہترین اولاد کے لیے جو ہے اسے یہ چاہیے کہ اولاد سے پہلے ہی وہ سوچے، ہے نا، دیکھے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے تعلیم دو، اور خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن کا تعلیم دو، اور روایت میں یہ ہے کہ وہ والدین کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دے، فرمایا کہ احسن الاداب، تلاوت قرآن مجید، آپ بہترین آداب سکھاؤ بچپنے میں، اور تلاوت قرآن مجید کی تعلیم دو۔ تو جن لوگوں نے اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کا تعلیم دیا، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ قدرت کی آواز آئے گی، حکم ہوگا کہ وہ افراد کہاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، حکم ہوگا، اور وہ جو ہے آگے بڑھیں گے، اور پروردگار جو ہے انہیں 2 لباس عطا کرے گا، اور وہ لباس ایسا ہوگا کہ اس لباس کی وجہ سے جو جنت میں ہوں گے
ان کے چہرے پہ جو ہے نورانی پیدا ہو جائے گی، نورانیت ہے، نور آ جائے گا، یہ تو ہوگا اس میں جو ہے اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دو، اور فرمایا کہ اعتدال برتو اپنے بچوں کے درمیان، ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے بیٹی ہے تو اسے ڈانٹ رہے ہیں، بیٹی ہے تو بیٹی کام کرے، ہے نا، بیٹا ہے تو نہیں، فرمایا کہ اعتدال برتو، ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے درمیان جو ہے اعتدال برتو۔ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے ساتھ اعتدال برتے تو تم بھی تو برتو بچوں کے ساتھ، تم بھی اعتدال برتو۔ کہ یعنی یہاں تک کہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی چیز جو ہے دے رہے ہو، اگر سے وہ چھوٹا ہی بچہ کیوں نہ ہو، ہے نا، 2 یا 3 ہو، تو پھر جو ہے برابر کا، ہے نا، اسے بھی سمجھو۔ اگر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے نہیں استعمال کر سکتا، مثلا جو ہے ایک بچے کو آپ جو ہے 100 روپے کوئی چیز دے رہے ہیں، بچہ چھوٹا ہے، مثلا سال بھر کا ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا، تو کم سے کم کچھ نہیں تو 10 روپیہ اسے بھی کوئی چیز دو، ہے نا، تاکہ بعد میں جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو، ہے نا۔ تو فرمایا کہ اعتدال برتو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے نام پہ رکھو، ہے نا۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے نا، کہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ نیا نام رکھے، ہے نا۔ دیکھیے نئے نام میں برکت نہیں ہے نا، وہی پرانے ہی نام میں برکت ہے، نئے نام میں برکت نہیں ہے۔ تو نام کے سلسلے سے بھی فرمایا، یہاں تک رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا نام محمد ہو تو اس کا اکرام کرو، ہے نا، احترام کرو، ہے نا، بہترین جگہ جو ہے اسے بٹھاؤ۔ یہاں تک روایت میں ہے، احادیث میں ہے کہ اگر جو ہے تم خواب دیکھو اور کوئی ایسا شخص نہ ملے، ہے نا، کوئی ایسا شخص نہ ملے کہ جس سے تم بیان کرو، تو پھر اگر بیان کرنا ہو تو اس شخص سے بیان کرو کہ جس کا نام محمد ہو، سمجھے آپ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی فضیلت ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا اولاد کے سلسلے سے، اور یہ بھی روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے گھر جا رہا ہے، کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، تو اس طریقے سے جس طریقے سے ہے نا کوئی شخص جو ہے انفاق کرنے جا رہا ہو، اور جب گھر میں جائے تو وہ تحفہ، وہ چیز جو ہے بیٹیوں کو دے، ہے نا۔ اگر بیٹی نہ ہو تو روایت میں یہ ہے کہ گر گرا کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ ہے نا کہ بیٹی ہوگی تو جنازے پہ ہے نا زیادہ گریا کرے گی، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم یعنی جناب ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جو ہے رسول اسلام کے مشابہ ہو جائیں، ہے نا۔ ان کی بھی بیٹی تھی تو ہماری بھی بیٹی ہے نا۔ بہرحال اگر جو ہے انسان ہو اور اس کے پاس جو ہے نا اس کی بیٹی ہو تو کیا ہے نا کم فخر ہے کہ رسول اسلام کے مشابہ ہوگا۔ تو بہرحال روایت میں یہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن گھر میں بیٹیاں ہوں گی، ہے نا، آپ دیکھیں کہ جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، ہے نا، جناب مریم ماں ہے، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو بغیر باپ کے، تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر باپ کے تو انسان پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بغیر ماں کے جو ہے لڑکا پیدا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت جو ہے یہ نسل بقائے انسانیت کے لیے یہ مرکز ہے، عورت ہے نا، یہ مرکز ہے۔ تو اب جو احادیث ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں گی تو پھر اس گھر میں جو ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ شامل حال ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے 2 بیٹیوں کی تربیت کر رہا ہے، حدیث ہے تربیت کر رہا ہے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا، ہے نا۔ دیکھیں یہ عرض جو ہے جنت کی عرض کیا ہے نا، یعنی زمین سے آسمان تک، طول کی گفتگو نہیں ہو رہی، زمین سے آسمان تک جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت میں ہوگا۔ بہرحال جو ہے اور جنت اور اس منزل پہ تو عرض اور تمام چیزیں جو ہے تو وہ تو مثال اسی طریقے سے ہے
جس طریقے سے 2 انگلیاں جو ہے وہ ساتھ میں ہے۔ پھر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ بیٹیوں کی تربیت کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے والدین کو یعنی 1 سال یعنی دن اور رات جو گزرتے ہیں 1 سال کی عبادت کا پروردگار جو ہے انہیں ثواب عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں تو جنت کے جو ہے نا فرشتے جو ملائکہ ہیں اور جنت جو ہے ان کے گھر کی طرف دیکھتی ہے نا، جنت کے جتنے بھی حوریان و غلمان ہیں جنت جو ہے وہ جو ہے مشتاق ہوتا ہے اور ملائکہ جو ہے اس کی گھر کی طرف جو ہے دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں جو ہے بیٹیاں ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے کہ بیٹیاں جو ہے یہ باپ کے لیے رحمت ہے۔ اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے جو ہے بیٹیاں دی ہیں، جیسا کہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا ہمارے گھر پہ ولادت ہونے والی ہے، آپ دعا کیجئے کہ لڑکا ہو جائے۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ دعا کرو کہ جو بھی ہو صحیح سالم ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس کے بعد سوال کیا امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی طبیب کے پاس جاؤ اور کوئی دوا جو ہے تجویز کرے تو وہ طبیب جو تجویز کرے وہ بہتر ہے یا کہ جو تم کرو گے؟ کہا نہیں مولا جو طبیب تجویز کرے۔ تو امام نے کہا کہ وہ تو علیم ہے، حکیم ہے اور وہ جو ہے بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال ان حدیث کی روشنی میں جو ہے معاشرے میں مثلا جو ہے بعض فکر الگ ہے تو چاہیے کہ اس حدیث کی روشنی میں جو ہے اپنے نظریے کو، اپنی فکر کو جو ہے وہ تبدیل کریں، ہے نا، بدلیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹے بھی ہوئے تھے لیکن جو ہے وہ زندہ نہیں تھے۔ اور روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام ہے نا اب مکے کے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا طنز کرتے تھے، ابتر کہتے تھے کہ یہ بے نسل ہے، مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا جو ہدف ہے، ان کا جو مقصد ہے، ان کا جو مشن ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا، ان کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اولاد تو ہے نہیں ہے نا، لہٰذا جو ہے وہ مذاق کرتے تھے، طنز کرتے تھے، طنز کرنے کا مقصد تھا۔ تو ایک روز رسول اسلام مسجد سے نکلے کہ وہ ایک راستے میں مل گیا ہے نا عاص بن وائل، ہے نا، عاص بن وائل مل گیا۔ اب گفتگو کرنے لگا، رسول اسلام سے گفتگو کرنے لگا۔ اب جب گفتگو کرنے لگا تو اس کے دوستوں نے دیکھا، ہے نا، دیکھا کہ یہ جو ہے عاص بن وائل جو ہے یہ رسول اسلام سے گفتگو کر رہا ہے، دیکھا۔ اب جب بات کرنے کے بعد یہ جو ہے واپس آیا اپنے دوستوں کے پاس تو دوستوں نے سوال کیا نا کہ تم کس سے گفتگو کر رہے تھے، ہے نا، تو اس نے مذاق اڑایا، کہا کہ ایک ابتر سے گفتگو کر رہے تھے کہ جن کی نسل جو ہے آگے نہیں بڑھے گی۔ تب جو ہے اس کے بعد جو ہے سورہ کوثر نازل ہوا ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، کہ پروردگار نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، اور اس سے مراد جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جن کے نسل سے آپ دیکھیں کہ بے شمار جو ہے وہ ان کی اولاد ہے نا، اولاد فاطمہ، اولاد علی جو ہے نا بے شمار، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں اور تا قیامت جو ہے وہ موجود رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، اور شہزادی پہ بے شمار جو ہے ظلم ہوا، یہاں تک کہ رسول اسلام دنیا سے گئے کہ شہزادی جو ہے وہ غریب ہو گئے ہیں، اور صبت علیہ صبت کہا ہے نا، صبت یعنی اس صبت کے معنی یہ ہے کہ ایک بیگ ہے نا کوئی چیز ڈال دیا جائے، مثلا گرم پانی ہو اڈیل دیا جائے، ہے نا، اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے مصائب پڑے ہیں نا، اس طریقے سے۔ تو ظاہر سی بات ہے
کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کے جو چاہنے والے جو محب ہیں کہ آج کے دن جو ہے غمگین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لہٰذا جو ہے پروردگار کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو بھی دشمن اسلام ہیں، دشمن اہل بیت ہیں، دشمن انسانیت ہیں، پروردگار انہیں مغلوب، محکوم، ذلیل اور رسوا فرما، اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلی الکریم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وسطین یدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عزیزان محترم، اس دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ مثلاً جو ہے عورتوں کے کردار اور کس طریقے کا کردار ہونا چاہیے اور معاشرے میں کس طریقے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ تمام ہر اس میں اثار دیکھیں، انفاق دیکھ لیں، قربانی دیکھ لیں، تمام چیزیں، عبادت دیکھ لیں، اور کئی پہلو ہیں کہ انسان جو ہے مختصر وقت میں جو ہے اگر بیان کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اثار دیکھ لیں، انفاق، قربانی کی فاقے پہ فاقہ ہے، لیکن جو ہے خود جو ہے شہزادی غریب جو یتیم ہے یا مسکین ہے ان تک جو ہے کھانا پہنچا رہی ہیں، خود جو ہے کنیز، مثلا جو ہے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنیز کو شہزادی کے حوالے کیا، کہا اے بیٹی یہ کنیز ہے، یہ کام کرے گی، تو شہزادی نے کہا کہ بابا ایک دن کام ہم کریں گے اور ایک دن جو ہے یہ کنیز کرے گی، اور رسول اسلام جو ہے رونے لگے۔ بہرحال ہم آپ جو ہے یہ سب جو ہے نا سیرت ہے کہ عمل کرے، لیکن ہم اور آپ اگر جو ہے کنیز ہو تو کیا سوچتے ہیں کہ پیسہ دیے تو کام کرو، ہے نا، پیسہ دیے ہیں لہٰذا جو ہے کام کرنا پڑے گا، لیکن جو ہے خود بھی تو محنت کرے، ہے نا، کہ اپنا بوجھ جو ہے دوسرے پہ نہ ڈال دے، ہے نا، خود بھی۔ بہرحال مختصر یہ کہ اثار اور قربانی اور جذبات، اور وہ چیز آپ دیکھ لیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض ہوئے اور جو ہے رسول اسلام گھر پہ آئے، جب دیکھا تو کہا کہ اے علی نظر مان لیجئے، روزے کی منت مان لیجئے، اور ادھر جو ہے منت مان لی گئی۔ اب جو ہے روزے کا سلسلہ ہے نا شروع ہو گیا، اور مولا علی گئے اور جانے کے بعد جو ہے گندم وغیرہ لے کر آئے، اور ادھر جو ہے امام حسن بھی، امام حسین بھی، اور جو ہے جناب فضہ بھی، مولا کائنات اور شہزادی بھی اب جو ہے روزے سے ہیں، اور ادھر جو ہے شہزادی نے روٹی کو آمادہ کیا، دسترخوان لگا، سفرہ لگا، اور جیسے ہی روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو فوراً جو ہے دروازے پہ آ گیا، کہا کہ ہم جو ہے نا مسکین ہیں، ہمیں دے دیجئے۔ اب جو ہے سب نے جو ہے اپنے افطار کا جو حصہ تھا دے دیا، اور پانی پی کر پھر روزہ رکھا۔ دوسرے دن بھی اسی طریقے سے شہزادی نے روٹی آمادہ کیا، اور پھر جو ہے آ گیا، ایک سائل آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم جو ہے یتیم ہیں، ہمیں دے دیجئے، اور سب نے جو ہے اپنی روٹی دے دی۔ جناب فضہ نے بھی اپنی روٹی کو دے دیا۔ تیسرے دن بھی اسی طریقے سے سلسلہ ہوا، تو یہاں تک کہ ایک شخص آیا ہے نا کہ ہم جو ہے نا اسیر ہیں، ہے نا، اسیر تھا، فقیر تھا، ہے نا، اس طریقے سے مجبور ہے، کہا ہم اسیر ہیں، اور سب نے جو ہے اپنے حصے کی روٹی دے دی۔
اب ادھر جو ہے امام حسن اور امام حسین ہے نا، چہرہ جو ہے متغیر ہے. پیغمبر اکرم آئے اور جب گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ شہزادی زہرا جو ہے وہ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، اور ادھر جو ہے جنت سے طعام آیا ہے. جنت سے پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے، ہاں پڑھ دیجئے. جنت سے جو ہے کھانا آیا، پھر ہے نا وہی یتیم کا طعام علی حب مسکینا و یتیما و اسیرا، جو آیت نازل ہوئی سورہ دہر جو ہے وہ نازل ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی نے خود تناول کیا، اور اس کے بعد جو پریشان حال تھے انہیں بھی شہزادی نے دیا. تو بہرحال یہ انفاق ایثار کا جذبہ اگر جو ہے ہمارے خواتین میں، سب میں، مرد عورت سب میں، اگر جو ہے عورتوں میں یہ پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہے نا وہ جو ہے غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، تندرستی کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ایک یہ بھی جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایثار اور قربانی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اور جو ہے ہم اس پہ عمل بھی کریں گے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو حکم دیا ہے اور جس طریقے سے زندگی گزاری ہے. تو بہرحال جو ہے یہ ایام کی ایام فاطمیہ اور آج شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا اسی سلسلے سے جو ہم نے ذکر کیا تو لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے شہزادی کے سیرت پہ غور کریں، ان کی حیات پہ غور کریں، اور جو ہے ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس پہ عمل کریں. یعنی جتنا ہو سکتا ہے انسان جو ہے کوشش کرے، انسان جو ہے قدم جو ہے آگے بڑھائے. وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم، ہے نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہے قدم تو آگے بڑھائیے تاکہ لکھا تو جائے کہ جو شہزادی کی سیرت تھی اس پہ ہم نے جو ہے کوشش کیا. وہ الگ چیز ہے کہ اہل بیت کے کردار جو ہے پہاڑ کے مانند ہے، اور پہاڑ تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن پہاڑ کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہے حرکت کریں. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد النساء العالمين وزد خاتم النبيين سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ علی الحسن مجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الطغيان هادم بنية الشرك والنفاق حاصل في البغي والشقاق. اللهم فعل بنا ما عنده ولا تفعل ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فذكر ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار اس بیماری و وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سنگو فرما. کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما.